ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. اس وقت مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص جو کہ فتنہ ہے، انتشار ہے، تباہی ہے پاکستان کی، اور پھر اوپر سے فورن فنڈڈ ہے، ان طاقتوں نے جو پاکستان کو آگے چلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی اور پاکستان کی دشمن طاقتیں، انہوں نے اس کو فنڈ کیا ہے. اور یہ کوئی تخیلاتی بات نہیں ہے، اس کا ایویڈنس ایک ایک صفحے پر ای سی پی کے ڈیسیجن میں ہے کہ اس کو کن کن لوگوں نے فنڈ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس شخص کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی جو مورل فیبرک ہے، جو پاکستان کی سوسائٹی ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کی نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے پیسے دے کر، ڈالرز دے کر لانچ کیا گیا ہے، تو وہ شخص تو یہی کرے گا. چاہے وہ حکومت میں ہو، وہ تب بھی یہی کرے گا. جب وہ حکومت میں تھا تو اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح کی ڈیل کی، جس کے نتائج آج بھی پاکستان بھگت رہا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو اس نے تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا، لینڈ مائنز بچھا کے چلا گیا، جس کو آج نہ حکومت اپنا سر توڑ کوشش کے باوجود ایک ایک کر کے چن رہی ہے، بہتری کے راستے پہ لانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ وہ کر کے چلا گیا اس ملک کے ساتھ، لانگ ٹرم اس کے بہت امپلیکیشنز ہیں. اور آپ یہ بھی ایک دیکھیں کہ جاتے جاتے پھر وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے خود ہی جو معاہدہ کیا تھا، اور اس میں اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ گیا اور فورن ایجنٹس کو لگا کے چلا گیا. پھر وہ جاتے جاتے وہ معاہدہ بھی پھاڑ کے چلا گیا، پرائسز ڈراپ کر کے چلا گیا. اور آپ یہ دیکھیں آج تک پاکستان کی معیشت اس اٹیک سے سنبھل نہیں پائی. تو اگر حکومت میں ہو تو پاکستان کی تباہی کرے گا، حکومت سے باہر ہو تو جتھے لے کر حملہ آور ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، سب انسٹیٹیوشنز، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے وہ پولیٹیکل فریٹرنیٹی ہو، چاہے وہ حکومت ہو، میں سمجھتی ہوں کہ سب کو اس چیز پہ کنسنسس ہونا چاہیے کہ یہ ایک فتنہ ہے جو تباہی کے لیے لانچ کیا گیا ہے، جس کی شر سے نہ کسی کا بیٹا محفوظ ہے، نہ کسی کی بیٹی محفوظ ہے، نہ کسی کی بیوی محفوظ ہے، نہ کسی کا کوئی رشتہ دار محفوظ ہے. تو یہ اس شخص کو، جس طرح جو جج تھیں زیبا، جس طرح سے اس نے اس کو جلسے میں کھڑے ہو کے ان کے بارے میں اس طرح کے کلمات ادا کیے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ شخص وہی کر سکتا ہے جو جس کی یا تو دماغی صحت جو ہے وہ جس کی سینٹی کوشچن پہ ہو، یا پھر وہ شخص جس کو پیسے دے کر، جو کہ ثابت ہو گیا اس ملک کے خود کی تباہی کے لیے لانچ کیا گیا. اور دوسری آپ نے سیلاب کی بات کی. ہمارے ملک پر ایک آفت آئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سیلاب زدگان کو جلدی جلدی ان کے گھروں میں آباد کرے. حکومت پوری کوشش کر رہی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، شہباز شریف صاحب کی کسی صوبے میں حکومت نہیں ہے، لیکن شہباز شریف صاحب یہ دیکھے بغیر کہ کون سا صوبہ کس جماعت کے پاس ہے یا کس جماعت کی حکومت ہے کس صوبے میں، وہ ارسپیکٹو آف دیٹ وہ ہر جگہ جا رہے ہیں، روز جا رہے ہیں، ایکچولی جا کے مدد کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک ٹیلیتھون کر دی، 5 ارب روپے جمع ہو گئے، بعد میں پتا چلا کہ وہ 5 ارب روپے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ امداد بھی ڈاؤن لوڈ ہو گئی، راشن کے پیکٹ بھی سوشل میڈیا پہ بٹ گئے اور پھر سوشل میڈیا پہ ہی وہ بانٹے گئے. اور اصل میں کیا ہوا کہ جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو اس وقت آپ کو لگانا چاہیے تھا سیلاب زدگان کے اوپر، آپ اس کی ایکسپینس کے اوپر آپ عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر یوز کرتے ہیں، گاڑیاں یوز کرتے ہیں، سیکیورٹی یوز کرتے ہیں اور جاتے ہیں فوٹو سیشنز کے لیے. سیلاب زدگان کو یہ مدد کی ضرورت نہیں. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، اور یہی 2 جگہیں ہیں جہاں پر بہت بڑے فلڈز آئے ہوئے ہیں. تو آپ جس جگہ پہ آپ کی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں آپ کی حکومت ہے، کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے، تو آپ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر سب کچھ ڈال کے پتلی گلی سے فرار نہیں ہو سکتے. آپ کا سب سے بڑا سٹیک ہے اس گورنمنٹ میں، آپ ذمہ دار ہیں. جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے گناہ میں آپ شامل نہیں تھی.
اب اگر حکومت دوبارہ یہ گناہ کرتی ہے تو کیا آپ اس کی مخالفت کریں گی؟ دیکھیں، میں ایک تو جب یہ سوال اٹھے گا قبل از وقت میں اسپیکولیشن پہ اس کا جواب نہیں دینا چاہوں گی. یہ گناہ ہے یا نہیں؟ ایک سیکنڈ. دوسری بات یہ کہ جس شخص نے یہ کنٹروورسی جان بوجھ کے چھیڑی ہے اس شخص کا نام فتنہ خان ہے. اس کا کام ہی فتنہ ڈالنا ہے. اور میں اب وہ کسی ایک بیان پہ اپنے ٹک جائیں کہیں. آپ دیکھ لیں کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے اور ایک پیج پہ تھے تو وہ سپہ سالار کی تعریفیں ہمیں دن رات سننے کو ملتی تھی. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ حکومت سے نکالے گئے تو انہوں نے ان کو میر جعفر بھی کہا، میر صادق بھی کہا، ایکس وائی زیڈ بھی کہا، اور پھر ان کو نیوٹرل کہا، جانور کہا. اور اب اچانک اگر وہ اس بات پہ آ جائیں، پہلے وہ کسی ایک سٹانس پہ کھڑے ہوں تو میں اس کے اوپر گفتگو کروں. اصول پہ کھڑی ہیں؟ میں اپنے اصول پہ کھڑی ہوں. میڈم یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر الیکشن کی تاریخ دی جائے تو تمام چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں، مذاکرات کے لیے وہ تیار ہیں. اور شفا چودھری صاحب کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ میں معذرت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. دیکھیں، میری بات سنیں. پہلے آپ کسی کی عزت اچھال دیں، کسی خاتون جج کو آپ اس کی تذلیل کریں ایک جلسے میں کھڑے ہو کے، بعد میں آپ آ کے معافی مانگ لیں، تو یہ تو چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا. کہ جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر دیا، اس کے بعد ڈیمیج کنٹرول کے لیے کیونکہ اپنی ذات پہ بات آ گئی ہے تو ڈسکوالیفیکیشن سے بچنے کے لیے آپ یہ کر دیں. یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ ہم سن کے ہمارے کان پک گئے کہ لا کی نظر میں سب برابر ہیں. اور یہی کام اگر کسی ایسے انسان نے کیا ہوتا جو سیاسی نہ ہوتا یا سیاسی لیڈر نہ ہوتا تو وہ بیچارہ تو ابھی نہال ہاشمی کی طرح، طلال چودھری کی طرح، دانیال عزیز صاحب کی طرح کوئی بیچارہ اگلے 5-10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی. انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا. معافی مانگنے کے باوجود نہال ہاشمی صاحب کے ساتھ یہ ہوا. تو اس لیے کوئی بچ کے نکل جائے کیونکہ اس نے سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے تو یہ قابل معافی نہیں ہے چیز. اور ججز کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں ایک فتنے کو مضبوط ہونے کا انجانے میں موقع دے رہے ہیں. کل کو کسی کا گھر، کسی کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی اور اس میں جوڈیشری شامل ہوگی. ایک سوال آپ نے اور کیا، وہ کیا کیا؟ الیکشن کی ڈیٹ مل جائے تو مذاکرات کے لیے بڑی آسان ہے. الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں کے پی کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ انقلاب جس کی ابھی ایکسپائری ہوئی ہے نا، یہ جو جعلی انقلاب تھا 2 مہینے سے زیادہ چل نہیں سکا اور آج پھر اپنا سی وی لے کے گھوم رہے ہیں اور بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. وہ بیساکھیاں جو ہٹ چکی تھیں اب وہ بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ جو جتھے لا کر پریشر ڈال کر جو الیکشن ہو یا کوئی اور ہو، یہ کوئی جتھوں کے ساتھ پریشر کے ساتھ کوئی جو بھی یہ بلی کرنے کا طریقہ ہے نا، اس پہ نہ حکومت کو اس انسان کی کوئی بات سننی چاہیے، نہ اس کو کوئی سٹیک ہولڈر سمجھنا چاہیے. یہ پاکستان کی تباہی ہے، سٹیک ہولڈر نہیں ہے. میڈم یہ فرمائیے گا صاحب نے روا مانی کی احتجاج کی کال دے دی ہے. وہ جب بھی سیاسی گرام دیکھیں تو جب بھی کال دیتے تو لوگ ان کے ساتھ نکلتے ہیں اور اسی ماہ سوری، آپ کا سوال غلط ہے. جب بھی وہ کال دیتے ہیں لوگ نہیں نکلتے. میڈم لاسٹ ٹائم آئی ایم سوری، آپ کا سوال غلط ہے. میڈم آپ سوال پورا سن لیں کہ 25 مئی کا آپ کو یاد ہے نا پہلے جو کال دی تھی تو وہ انقلاب ہوا میں لٹکا رہ گیا اور واپس چلا گیا. یہ فرمائیے گا کہ PTI کے استعمال کے ایک سیکنڈ پلیز، 1 by 1. میں ہوں نا، ادھر ہی ہوں، سب کے سوال لوں گی. جی، سیاست میں مذہب کارڈ کے نقصانات ہم نے دیکھ کے ہمیشہ نقصان ہوا ہے. جو جاوید لطیف نے مذہب کارڈ استعمال کیا ہے، کیا آپ کو درست سمجھتے ہیں اس مذہب کارڈ استعمال کیا؟ دیکھیں، میں ایک بات بہت آنیسٹلی سمجھتی ہوں اور اسی چیز کے میں خلاف ہوں کہ سیاست کے اندر مذہب ایک بہت عزت اور تکریم والی مقدس چیز ہے. اس کو سیاست جیسی گھٹیا چیزوں کے لیے، اپنی ذاتی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نہیں، اپنی ذاتی سیاست کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے میں کہہ رہی ہوں. سیاست تو بہت بڑی، سیاست تو عبادت ہے. اگر اس کو صحیح طرح سے، سیاست صرف اقتدار کی تگ و دو نہیں ہے، سیاست عبادت ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے آپ مذہب کو استعمال کریں تو وہ بری بات ہے. اور دیکھیں، کیونکہ میں اس چیز کو بھگت چکی ہوں، میں اس چیز کی وکٹم ہوں. احسن اقبال صاحب نے گولی کھائی، نواز شریف صاحب کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھالا، اور نواز شریف جیسے پریکٹسنگ مسلم کے اوپر احسن اقبال خاندانی مذہبی آدمی ہیں، ان کے مذہبی عقائد بھی بہت اسٹرانگ ہیں. ایسے لوگوں کو جب آپ توہین کا الزام لگاتے ہو
तो उन जलसों में उन जो सिट-इन्स थे, जो धरने थे, उनमें इमरान खान जाया करते थे। मेरी वालदा का इलेक्शन था, NA 120 हुआ करता था वो, मैं उनका इलेक्शन, जब उनको कैंसर हो गया वो चली गई, मैंने उनका इलेक्शन लड़ा। आप यकीन करें कि PTI ने अपना मुकदमा उधर लड़ा ही इलेक्शन जो है वो तौहीन के ऊपर है। तो मजहब को, और जिस जमात को इन्होंने मजहब के लिए इस्तेमाल किया, उनके धरनों में जाके शामिल हुए, जब अपनी हुकूमत आई तो मस्जिदों में घुस के उनको शहीद किया, उन पर गोलियां चलाई, निहत्तों को मारा। तो ये ड्रामा जो है ना, ये कौम के सामने आना चाहिए और इसको काइंडली मजहब की आड़ में छुपाने का मौका ना दें। मैं ये समझती हूँ कि जो शख्स, मजहब आपका जाती मामला है, ये आप नमाज पढ़ते हैं या कोई भी जाती अमल करते हैं, आपका इबादत जो है वो आपका और अल्लाह ताला का मामला है, लेकिन वो आपका जाती फेल नहीं रहता जब आप जलसे के सामने खड़े होकर आप ये कहते हैं कि नून लीग को वोट देना गुनाह है, मुझे वोट देना सवाब है, और अगर मेरे मेंबर कोई किसी जमात में गए तो वो शिरक है, जबकि वो ये भूल चुके हैं। अगर वो शिरक की, आपको पता भी है शिरक की डेफिनेशन क्या है? शिरक की डेफिनेशन है अल्लाह ताला की जात के साथ किसी को शरीक करना। तो आप मजहब, अपनी सियासत के लिए, अपनी घटिया सियासत के लिए आप मजहब की पूरी डिक्शनरी बदल रहे हैं, मजहब का मतलब बदल रहे हैं, मजहब का कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, और वो आपको भूल गया। अगर आपके बकौल ये शिरक है तो सबसे बड़े शिरक करने वाले तो आप हैं, क्योंकि आपने खुद टीवी इंटरव्यूज में ये इकरार किया कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को यूज करके अपनी हुकूमत में लोगों को वोटिंग के लिए लाया करता था। जब सेनेट के इलेक्शन हुए तो सबसे बड़ा शिरक तो आपने किया, जब आपने अपने, सिर्फ ऑपोजिशन के नहीं, अपने सेनेटर्स के लिए भी वोट करने के लिए, अपने MNAs को वोट करने के लिए भी आपने कंटेनर्स में एस्टैब्लिशमेंट से बंद कराया। तो आपकी मजहब की डेफिनेशन जो है वो इक्तदार में होते हुए बदल जाती है, और जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आपकी मजहब की डेफिनेशन बदल जाती है। फिर मेरा जो बतौर माँ और बतौर पाकिस्तानी, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस चीज पे बात करूं। जब आप एक मजमे के सामने खड़े होकर आप मजहब को इस्तेमाल करते हैं, आप ये कहते हैं कि आप क्या तशरीह कर रहे हैं, आगे आपके नौजवान खड़े हैं, लोग खड़े हैं, वो अपने घरों में इन कॉन्सेप्ट्स के साथ जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं उनको? आप उनको ये कह रहे हैं कि मैं आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाता हूँ, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो है वो आपने बिल्कुल सियासत बना दिया। फिर आप ये कहते हैं कि अभी इसने रिसेंटली, हाँ, क्या बात की कि जो इसकी रिसेंट स्टेटमेंट थी वो क्या थी? नहीं, वो तो थी, और भी कब्र में सवाल होंगे जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को जब आप ये कहते हैं कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से चुना गया नबूवत को या जो दीन इस्लाम का मैसेज है उसको फैलाने के लिए, इसी तरह मुझे भी चुना गया, तो आप क्या बात कर रहे हैं? आपने आईने में कभी अपना मकरूह चेहरा देखा है? आपकी पूरी जिंदगी किस चीज से इबारत है, कभी आपने देखी? और आप माइक पे खड़े होकर जुमले कसते हैं खवातीन को, आप लोगों को ललकारते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी आपने एक सच नहीं बोला, और आप अपनी इस चीज को इबादत से तशबीह देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। तो मेरा तो प्रॉब्लम ये है बतौर माँ कि आप मजहब का नाम इस्तेमाल मत करें, लोगों के जो मजहबी अकायद हैं उनको खराब करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अब आपका जाती फेल नहीं। जब आप माइक के सामने खड़े होकर बात करते हैं तो आपको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरू होते हैं। मरियम साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए कि नून लीग की हुकूमत आई थी, जो कहा गया कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, तो उसके लिए हम स्टैंड ले रहे हैं, डॉलर महंगा, हर चीज महंगी, हर चीज ऊपर जा रही है, ऊपर से 70 जो है आपने वजीर बना दिए। कंट्रीब्यूशन नून लीग की क्या है मुल्क की बेहतरी के लिए? कोई एक चीज गिनवा दें इन 6 महीनों में। तो भाई एक सवाल का जवाब तो देने दे, मिक्स कर देते हो भाई। ये दोनों सवालों को मैं लिंक कर देती हूँ। देखिए, मैंने अभी आपको ये बात कही कि क्योंकि इतनी मईशत की बुरी हालत थी कि मईशत को रिवाइव करने के लिए भी चंद सालों की जरूरत है, चंद महीनों में ये काम नहीं हो सकता। अब वो हुकूमत नहीं है जो हीरे की अंगूठियां लेकर फैसला करती है, या जो फाइलों पे दस्तखत कराने के लिए वो, या जमीन लेने के लिए उनको हीरों की अंगूठियां या रिश्वत की जरूरत है। ये वो हुकूमत है जो दिन रात एक किए हुए मुश्किल फैसले लिए हैं। मैं समझती हूँ, भले मैं उन फैसलों को सपोर्ट करूं या ना करूं, लेकिन ये बात सच है कि शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता मईशत की रिवाइवल भी होगी इंशाअल्लाह ताला। ऊपर से ये सैलाब आ गया है,
میں نے یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی کہی ہے اور میں دوبارہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب کوئی بھی تیل کی بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے میں اس ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتی کیونکہ میری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی طرف ہے. بھلے میری اپنی جماعت کی حکومت ہو یا اتحادیوں کی حکومت ہو میں اس ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی اور میں یہ اس گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گی اور میں یہ کہوں گی کہ خدارہ اس چیز پہ توجہ دیں اور عوام کو بجلی میں بہت لمبے لمبے بل آئے ہیں لوگوں کو جتنی ان کی تنخواہ ہے اتنا اس سے زیادہ ان کو بل آیا ہے تو میں بالکل اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتی اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے. ہاؤ ایور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو معیشت کا جو حال عمران خان کر کے چلا گیا ہے دبو کے چلا گیا اس کو ٹائم لگے گا. 70 وزراء آپ نے بنا دی حالت ملک کی ہے پلیز یہ وہ کس لیے بنے سب کو راضی کر رہے ہیں پتہ کر کے بتاؤں گی. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں بہت خطرناک ہو گیا ہوں اپنے مخالفین کے لیے. میں تو پہلے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ شخص ملک کے لیے خطرناک ہے مخالفین کے لیے نہیں. اگر یہ لاڈلا نہ رہے تو مخالفین کو اس کو ڈیل کرنا یہ کام ہے. ناک کی لکیریں نکالی ہیں تو ہمیں $7 ارب ملا ہے. اب ہم جو ہے $500 ملین کے وہ پرزے خرید رہے ہیں جہازوں کے. ڈیفینس بجٹ 6% بڑھا رہے ہیں. دوسری طرف آئے دن بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہے ہیں. کیوں ہم اپنی بیسک پالیسی کو چینج نہیں کر رہے کہ اپنے جو اخراجات ہیں باقی اخراجات نہیں دیکھیں ڈیفینس کے جو سب سے بڑے اخراجات ہیں ان پہ کب کٹ لگے گا؟ دیکھیں یہ انٹرم میں تو فیصلے نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی گورنمنٹ جب آئے گی الیکٹ ہو کر آئے گی 5 سال کے لیے آئے گی تو یہ پالیسی ہے. پالیسی بنانے کے لیے یہ ابھی تو صرف فائر فائٹنگ ہو رہی ہے معیشت کو اس میں سے نکالنے کے لیے تو یہ بیسکلی پالیسی ڈیسیجنز ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں جب ایک اسٹیبل حکومت آ جائے گی 5 سال کے لیے وہ اپنے پالیسی ڈیسیجنز خود لے گی. جا رہے تھے لاپتہ ہو رہے تھے اور آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں اور لاپتہ ہو رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ مجھے ابھی ایک صحافی آپ نے شاید کوئی سوال پوچھا تھا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے وہ مدثر ناروں کے کا ہے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میں کچھ نہ کچھ بریک تھرو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مریم صاحب کیا کہیں گے آپ کے الیکشن جو ہے آپ پہلے ہوتے دیکھ رہے ہیں یا پھر حکومت جو ہے عمران خان جو اسلام آباد کا مارچ کر رہے ہیں ماجرائی کرنے آ رہے ہیں اس سے نمٹنے کی تیاری کر رہی ہے آپ ٹھیک ہے؟ میں تو پہلے یہ بات کہہ چکی ہوں وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑا ان سوئنگر کرایا تو میں تو پہلے یہ کہوں گی کہ ان سوئنگر تو جس نے کرایا آپ اپنے پہلے کوچ کا نام بتائیں کہ کون سا کوچ ہے جو آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے. اور دوسری بات میں نے آپ کو ابھی کہی ہے کہ عمران خان کا جو لاڈلا پن ہے اس کو پروٹیکشن دینے والے اگر اپنی اس چیز کو چھوڑ دیں اس روش کو چھوڑ دیں تو عمران خان کو سارٹ آؤٹ کرنا 3 دن سے زیادہ کا کام نہیں ہے کیونکہ کون دے رہا ہے یہ تو اللہ بہتر جانے کون دے رہا ہے وہی جو کوچ صاحب ہیں وہی دے رہے ہیں. اچھا میڈم ابھی آپ نے نام ایک لیا اپنی پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے ہونے جا رہے ہیں اور اس میں مسلم لیگ نون کو کون لیڈ کرے گا؟ دیکھیں آئیڈیلی انشاءاللہ تعالیٰ جو الیکشن ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے. کسی بلی کے کسی فورن فنڈڈ فتنہ کے پریشر پہ کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے اور الیکشن کو 5 سال بعد اپنے ٹائم پر ہونا چاہیے اور اپنے ٹائم پر امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اپنے ٹائم پہ ہی ہوگا. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ جب انشاءاللہ تعالیٰ ہم الیکشن کے قریب پہنچے تو جو لیڈرشپ ہے نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب وہ بیٹھیں گے اور جماعت جو ہے وہ ڈیسیجن لے گی. بس ابھی آپ نے ایک نام لیا جنرل فیض حمید کا سوال کے جواب میں یہ بتائیے کہ جنرل فیض حمید کے علاوہ بھی کوئی اور تھا کردار؟ ویسے میں پرنسپلی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ PMLN اونلی پرنسپلی آئی اگری ود دیٹ کیونکہ جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو جماعت سفر کرتی ہے بیکاز آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو میرے آئیڈیلی اگر ایسا ہو سکے تو جماعت کا اور حکومتی عہدہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے تاکہ جماعت بھی سفر نہ کرے. جماعت ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. 4 سال PTI کی حکومت رہی اور آپ نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ کشمیر میں لاک ڈاؤن انہوں نے سودا کر دیا جبکہ آپ کی حکومت میں آئے ہوئے ایک دفعہ بھی کشمیر کا ذکر نہیں ہوا. ساری حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دیے کہ نون لیگ اب بھول گئی ہے کشمیر کو. نہیں بالکل نہیں بھولی. نون لیگ کیوں بھولے گی کشمیر کو؟ نواز شریف صاحب نے اپنے 5 سال میں جس طرح کشمیر کا UN میں بھی کھڑے ہو کر مقدمہ لڑا تھا وہ تصویریں جو دکھائی تھیں برہان وانی صاحب کی
वो आज तक दुनिया को याद है, आज तक याद है। लेकिन ये जो कश्मीर के ऊपर सौदा कर, वो ट्रंप की पाँव में बैठकर सौदा करने का जो ये करके आया था इमरान खान, ये नामोशी इसके माथे से ये कलंक हटाया नहीं जा सकता। ये दूसरों को जिम्मेदार न ठहराएं, इनका तरीका यही है कि जिस चीज़ से अपने हाथ रंगे हो वो दूसरों पे थोप दो। इसी तरह ये जो अभी इन्होंने पहले जब निकले हुकूमत से तो इन्होंने कहा अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी और एंटी अमेरिका नारे अपने खुद भी लगाए और अपने जलसों में भी लगवाए और कहा कि मेरे खिलाफ फौरन साजिश हो गई है और मेरे खिलाफ ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है। तो आप इस शख्स की ज़हनी हालत देखें, ये मेंटली डिरेंज्ड आदमी है और मैं ऑनेस्टली समझती हूँ कि मेंटली चैलेंज्ड है। आप ये देखें कि अब क्या हो रहा है, अब 25,000 रुपया देकर $25,000 पे डेविड फेंटन को हायर किया है कि सेनेटर्स और कांग्रेसमैन में लॉबी करने के लिए, जिस डेविड की नॉन पोजीशन है कि वो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के खिलाफ खड़ा रहा है और कैंपेन करता रहा है, उसको इसने हायर कर लिया है। तो मैं ये अभी जो एम्बेसडर राफेल आई थी उनसे खुफिया जो मीटिंग कर रहे थे, तस्वीर बाहर आ गई, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि उनको क्या बता रहे थे। उनको ये बता रहे थे कि मैंने पहले ये ड्रामा किया कि मुझे अमेरिका ने निकाल दिया और आज रेड कार्पेट बिछा के उनके इस्तकबाल हो रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस शख्स की ज़हनी सेहत दुरुस्त ना हो, उसकी 3 दिन पहले की जो उसकी स्टेटमेंट है वो आज की स्टेटमेंट से ना मिलती हो, मैं उस बंदे के बारे में क्या बात करूँ भाई। अच्छा मैडम, अभी आपने एक सवाल के जवाब में जनरल फैज का जिक्र किया। जी। जनरल बाजवा भी आर्मी चीफ रहे हैं, 2018 के बाद उनका कोई किरदार था या सिर्फ जनरल फैज आपका टारगेट है? मेरा टारगेट कोई भी नहीं है, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करती। मैंने जो फैक्ट्स थे वो मैंने सिर्फ बात नहीं की, वो मैं अदालत में भी लेकर गई। मेरा टारगेट कोई भी नहीं है। मेरा मुकदमा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस पे मबनी है जो फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स को आप नहीं बदल सकते। मरियम फराह गोगी के खिलाफ जो एक मुकदमा था वो खत्म कर दिया गया है और आप हीरो की अंगूठी का भी अक्सर जिक्र करती हैं, तो वो हीरो की अंगूठी के स्कैंडल में क्या पेशरफ्त हुई है? मलिक रियाज को शामिल तफ्तीश किया जाएगा या नहीं? देखिए मेरी बात सुने, मैं हीरो की अंगूठी का जिक्र नहीं करती, वो ये खुद कर रही हैं कि 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए, 5 कैरेट का डायमंड चाहिए, क्योंकि फाइल पे सिग्नेचर्स होने। पेशरफ्त क्या है? तो अगर पेशरफ्त नहीं हुई तो इस पे पेशरफ्त होनी चाहिए। मुझे हुकूमत से इस बात का शिकवा है कि मुझे नहीं पता कि पॉलिसी क्या है, मैं पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं हूँ, उनकी डिसीजन मेकिंग में भी मैं शामिल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या डिस्कशंस होते हैं। लेकिन मुझे शिकवा है कि एक शख्स जिसके हाथ हर किस्म के जुर्म से रंगे हुए हैं, वो अभी तक जो है वो किसी केस का, किसी सज़ा का उसको सामना नहीं है। तो ये पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर, पाकिस्तान के अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। थैंक यू।